رمضان میں خواتین کا زیادہ وقت کچن میں گزرتا ہے، ان کو مختلف قسم کے کھانے وغیرہ بنانے پڑتے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی بہت سی عبادات چھوٹ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ تہجد کی نماز ادا کرتے وقت اس وقت سحری کا بندوبست کرنا ہوتا ہے تو وہ لازماً چھوٹ جاتی ہے۔ تو کیا ہمیں سحر و افطار کا بندوبست کرنا چاہیے ہے یا اس کے برعکس عبادتوں پہ توجہ دینی چاہیے؟ ہم لوگ جو بر صغیر کے پس منظر کے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے ہماری رمضان کے اندر خاص قسم کی ڈیمانڈز اور توقعات ہوتی ہیں گھر کی جو خواتین ہیں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، کہ وہ اہتمام کریں چیزوں کا، تو وہ یہ پوچھتی ہے کہ اس اہتمام میں ان کا تو بھلا ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگ جو عبادت کرنا چاہیں اس کا کیا؟ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ نہ مردوں کے لیے کسی اہتمام کی نظر ہو نہ عورتوں کے لیے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے متبادل بندوبست اگر کیے جا سکیں تو بہت اچھی بات ہوگی، کم سے کم بار پڑے۔ لیکن اگر ناگزیر ہے اور کوئی مدد میسر نہیں ہے، کچھ دوسرے اسباب بھی نہیں فراہم ہو سکے، تو امید ہے کہ ان کی یہ کوشش بھی اللہ کے ہاں عبادت شمار ہو جائے گی، کیونکہ وہ افطار کا بندوبست کر رہی ہیں یا سحری کا بندوبست کر رہی ہیں تو اس عبادت ہی کے لیے کر رہی ہیں، دوسروں کو روزے رکھوا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی عنایت کسی خاص صورت کی پابند نہیں ہوتی، بندے کے اندر کیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ یہ قربانی کے جانور کا خون تو اللہ کو نہیں پہنچتا، فرمایا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اگر وہ کھانا پکاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہی ہیں، عبادت کی بھی ایک تو خاص صورت ہوتی ہے نا، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ تلاوت کرنے بیٹھ گئے ہیں، لیکن آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ اللہ کے خوف کا احساس کر کے تمام کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کے باطن میں اگر ذکر ہے، شکر ہے، آپ کی زبان پر اچھے کلمات ہیں، تو ان کے لیے تو فارغ ہو کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہی بہت ہو جائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے نا کہ ایک الحمدللہ کا کلمہ ہی میزان کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے ہمارے لیے کھول رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر موقع مل گیا ہے کہ آپ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، آپ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس فراغت بھی ہے تو اس کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی اور مصروفیت ہے، ممکن ہے کہ خواتین کو چلیے کو کھانا پکانا ہے یا اور کوئی اہتمام کرنا ہے، مزدوروں کو مزدوری بھی کرنی ہوتی ہے، بعض لوگوں کے لیے مشقت کے مواقع ہیں، تو ان میں یہی ہے کہ اللہ کو آپ اپنی زبان سے یاد کرتے رہیں، دل سے یاد کرتے رہیں۔ امید کرنی چاہیے کہ یہ آپ کی اس طرح کی عبادت ہی در حقیقت باقی تمام عبادات کے مقابلے میں اللہ کے ہاں بہت محبوب ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ مشقت کرتے ہوئے اور تکلیف اٹھاتے ہوئے اور دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے ادا کی گئی۔ کون صاحب، آج کی نشست کا آخری سوال، ہم نے دیکھا ہے کہ جو مذہبی ماحول ہوتا ہے یہ بچوں میں بڑی اٹریکشن کا باعث بنتا ہے اپنے دین سے لگاؤ کی نسبت سے۔ یہاں پر بھی ہم نے دیکھا امریکہ میں جو مغربی ممالک ہیں، کرسمس ہوتی ہے، بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، بڑی تام جام ہوتی ہے، تو بچے بڑی ایک فیسٹیوٹی محسوس کرتے ہیں۔ تو رمضان کے اندر چھوٹے بچوں کو جو اس وقت شعور کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، اپنے دین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو، وہ جڑیں، تو ان کے لیے تو یہی ہے کہ جی افطار کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، کوئی مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں، کچھ آپ جا رہے ہیں، کوئی لائٹیں لگی ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں۔ تو آپ کو لگتا ہے ہم سب ہمارے یہاں جو یہ دینی مختلف ایونٹس ہوتے ہیں ان میں فیسٹیوٹی کی ذرا کمی ہوتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باقی جو فیسٹیولز ہیں دنیا بھر میں ہوتے ہیں اس میں بچوں کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے، اور اسی سے پھر مغربی تہذیب کی طرف بھی ان کا جھکاؤ اور لگاؤ ہوتا ہے۔ تو کچھ تھوڑی بہت فیسٹیوٹی بھی تو پیدا ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس کے لیے دیکھیے 2 عیدیں مقرر کی گئی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی اگر مراسم کی حد تک کوئی چیز آپ اختیار کرتے ہیں جو بچوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنے تو وہ قابل قبول ہی ہوگی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کو بچوں کو منتقل ہونا چاہیے وہ یہ کہ بہرحال یہ میلہ نہیں لگا، یہ عبادت ہے، تو عبادت کی روح قائم رہے، عبادت کا پیغام بچوں تک پہنچے، آپ کے پورے گھر میں عبادت کی فضا بنے، یہ چیز ہی ہے در حقیقت جو مقصود ہے۔ اگر ہم اس کو بالکل میلے ٹھیلے میں بدل دیں گے تو اس کے نتیجے میں تو عبادت ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ کام جو ہمیں عید پر یا عید کے بعد کرنے تھے، عید کے بعد اب 2-3 دن ہوتے ہیں جس میں یہ سب چیزیں کریں، اور بچوں کو بھی اس میں جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے اس میں ان کی مدد بھی کریں، لیکن رمضان میں اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ایک عبادت کی روح کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔ اس سے زیادہ ہو جائے گا تو پھر وہی حال ہو جائے گا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ خلوت میں جائیں اور اپنے گناہوں پر غور کریں اور اپنی تربیت کریں اور اپنے تزکیے کی طرف متوجہ ہوں، پھر رات رات بھر کی مجالس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اسی میں لوگ اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور ان کی باطن کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔